السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس 9 کا فیڈرل پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 35 کرنے والے ہیں، اور جو ہم آج کا ٹاپک ہوگا یعنی کہ عنوان ہوگا وہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم ہوگا 1959 میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو جنرل ایوب خان کے دور میں شروع ہوا، اور یہ مقامی حکومت کا سب سے اہم کانسیپٹ تھا جو ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ ذرا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو آپ ذرا اس کو شروع سے آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہی پورا نظام آج لوکل گورنمنٹ کے نام سے چل رہا ہے۔ تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو پہلے کا نظام تھا، جو بیسک ڈیموکریسیز کا نظام جو ایوب خان نے دیا، وہ کیسا تھا اور کس طرح کا تھا۔ لیکن اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ چیک کریں کہ ہمارا لاسٹ ٹاپک جو ہم نے جو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا پچھلے لیکچر میں، اس میں 7 فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 تھا۔ یہ ہمارا پہلا آئین تھا پاکستان کا، جو تقریباً 8 سال میں پہلی بنا تھا، لیکن اس کے جو مین فیچرز تھے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کا ٹاپک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تعارف، اگر آپ دیکھیں تو جنرل محمد ایوب خان جو 1959 میں ایز اے پریزیڈنٹ کے طور پہ انہوں نے ایک بیسک ڈیموکریٹک سسٹم آغاز کیا تھا، اور اسی سسٹم کے حساب سے جو الیکٹڈ ممبرز تھے بیسک ڈیموکریسیز کے، اس کے ٹوٹل ممبران جو تھے وہ کتنے تھے 80,000۔ اب 80,000 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے الیکٹوریل کالج جو الیکٹ کرتا تھا پریزیڈنٹ، وہ نیشنل اسمبلی اور پرووینشل اسمبلیز کے حساب سے پورے کے پورے بیسک ڈیموکریٹک ممبرز کتنے تھے 80,000، یعنی کہ 40,000 ایسٹ پاکستان کے لیے اور 40,000 ویسٹ پاکستان کے لیے انہوں نے ڈیوائڈ کیا تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بیسک ڈیموکریٹک سسٹم جو تھا اس وقت کے حساب سے وہ کچھ اسٹرکچر ایسا تھا کہ ایوب خان کے رجیم میں ڈویژنل کونسلز، ڈسٹرکٹ کونسلز، یونین کونسل، یونین کمیونٹی، تحصیل یا سب ڈسٹرکٹ کونسل، تھانہ کونسل اور پروویژنل ایڈوائزری کونسل جس کو ہم پیک بولتے ہیں، ان پانچوں انسٹیٹیوشنز کے حساب سے ڈویژن تھی۔ اب یہ پانچوں ڈویژنز دونوں صوبوں کے حساب سے یا دونوں ملکوں کے حساب سے تھی، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے حساب سے۔ یہ ونگز تھے، دو ونگز تھے، لیکن اصول اگر دیکھا جائے تو 4 صوبے ویسٹ پاکستان کے اور ایک صوبہ ایسٹ پاکستان کا بنگلہ دیش، جو آج کے حساب سے مانا ہوا جاتا ہے، جو اس وقت کے حساب سے پاکستان کا بنگال کا حصہ آتا تھا۔ اب یہ پورے کی پوری ڈویژن اگر دیکھی جائے تو سب سے پہلے کون سی ہے، یونین کونسل یا یونین کمیٹی۔ اب یہ لوئسٹ بیسک ڈیموکریٹک کمپوز کی گئی تھی یونین کونسل کی، اور اس کے 2 ورژنز تھے، ایک یونین کونسل فار رورل ایریاز یعنی کہ دیہاتی علاقوں کے لیے، اور ایک یونین کمیٹی تھی اربن ایریاز یعنی کہ شہری علاقوں کے لیے۔ اب اس میں ٹوٹل جو ممبرز تھے وہ 1000 سے 1500 ووٹرز الیکٹ کرتے تھے صرف ایک ممبر کو ڈائریکٹلی، اور اگر وہ کوئی آدمی یا عورت ہے تو اس کو کیا خطاب دیا جاتا تھا، بی ڈی ممبرز کا۔ اور ان کا کام کیا تھا، ان کا کام تھا سینیٹیشن کا، صفائی ستھرائی کا، ارینجمنٹ آف اسٹریٹ لائٹس کا، پیسنجرز ہاؤس کا، مسافر خانہ کی پوری جو صفائی ستھرائی اور اس کی دیکھ بھال تھی اس کا۔ اب کیپنگ دا ڈیتھ اینڈ برتھ ریکارڈز، یہ آج بھی ان کونسلز کے یہی ساری چیزیں پوری کے پورے ان کے جو ڈیوٹیز میں آتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یونین کونسل یا یونین کمیٹی کا سب سے اہم جو آتا ہے قصبہ کمیٹیز اور ٹاؤن کمیٹیز، ان سب کو ملا کر جو ٹوٹل پاپولیشن کو وہ لک آفر کر رہے تھے یا ان کے حساب سے جو چل رہی تھی وہ 10,000 سے 20,000 یا 10,000 سے 30,000 رسپیکٹیولی تھا۔ اب میونسپل کمیٹیز جو اس وقت تشکیل آئی تھی، اسٹیبلش کی گئی تھی سٹیز میں، تو اس میں 30,000 سے لے کے 5 لاکھ تک کے یعنی کہ 500,000 تک کے میونسپل کارپوریشنز کے لوگ اس سٹیز میں پاپولیشن نوٹ کرتے تھے، اور پلس میونسپل کارپوریشن کا جو 5 لاکھ افرادوں کے اوپر جو بھی ان کا کام ہوتا تھا اس کو دیکھنا ہوتا تھا۔ اب یہاں پر یہ سب سے اہم بات ہوتی تھی، لیکن کنٹونمنٹ بورڈز جتنے بھی بنائے گئے اسی دور میں بنائے گئے، ان کا کام یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹس، جتنے بھی پروجیکٹس وہاں کے حساب سے ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کی ذمہ داری کنٹونمنٹ بورڈز کی تھی، جو یونین کونسل اور یونین کمیٹی کا سب سے اہم حصہ تھی۔ اب یہ ہمارے کو نہیں پتا کیونکہ اس وقت کے حساب سے یہ کام کرے یا نہ کرے، لیکن اتنے زیادہ بھرتی کیے ہوئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کام ہوا ہوگا؟ چلیں دیکھتے ہیں آگے، مزید دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے نوٹ کرا تو تحصیل سب ڈسٹرکٹ آتا ہے، اور یہ زیادہ تر ولیجز کے لیے تھا، دیہاتوں کے لیے، اور تھانہ کونسل بھی یہی تھا، کیونکہ آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ تحصیل کونسل جو ہوتی تھی وہ ویسٹ کونسل میں آتی تھی یعنی کہ ویسٹ پاکستان کے لیے، اور تھانہ کونسل جو تھی وہ ایسٹ پاکستان کے لیے تھی۔ اب اس کا جو چیئرمین تھا وہ ڈویژنل آفیسر کہلاتا تھا،
اور تحصیل کونسل کو جو کمپرومائز کیا گیا تھا وہ آفیشیل ہی کیا گیا تھا. نامینیٹڈ اور الیکٹڈ ممبرز جو ہوتے تھے پبلک ریپریزنٹیوز کے وہ یہاں پر آ کے بیٹھتے تھے, اور پلس ان کا کام یہ تھا کہ ایجوکیشنل اکنامیکل پروجیکٹس کو پورا دھیان اور اس میں مد نظر رکھنا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر علاقے کے حساب سے ان کا کام بڑا اہم کردار تھا, تو یہ پورا ہو رہا تھا اس وقت, اور اگر ہو رہا تھا تو کیا وہ آج تک قائم و دائم ہیں, یہ اصل بات آتی ہے. پلس تیسرا سب سے اہم جو انہوں نے کونسل ممبر کمیٹی بنائی ہوئی تھی وہ تھی ڈسٹرکٹ لیول پہ. اب ڈسٹرکٹ کونسل کو جو چیئرمین کر رہے تھے, یعنی کہ اس کو جو دیکھ رہے تھے, وہ ڈپٹی کمشنر تھا, ڈی سی ممبر جو ہوتا ہے, اور پلس اسی کے 50% ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کے جو ڈیوٹیز اسائن ہوتی تھی وہ کنسٹرکشن فار ریپریزنٹیٹیوس کے اوپر ہوتی تھی, کہ ڈسٹرکٹ کونسل کو جو ڈیوٹیز ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں وہ کیا دی جا رہی ہیں, کنسٹرکشن آف دا روڈس, اسٹیبلشمنٹ آف دا اسکولس, سینیٹری ارینجمنٹس, اسٹیبلشمنٹ آف ہاسپٹلس, یہ ساری چیزیں, ایون کہ پریونٹ آف ڈیزیزز, یعنی کہ ویکسین وغیرہ اور میڈیکل کمپلیکس جو پورے کا پورا آپ کو دیکھنا ہے, جو پروسیجر دیکھنا ہے, وہ انہی کا کام تھا. ڈویژنل سپلائی آفیسرز, اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ واٹر سپلائی اسکیمز بھی ان کے ہاتھ میں ہیں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور ریپریزنٹیوز آف سوسائٹیز بھی انہی کے ہاتھ میں ہیں, ایون الیکٹریکل سسٹم سپلائی کا پورا کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا, ڈویژنل کونسل کے. اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ایوب خان کے دور میں یہ سارے ڈسٹرکٹس کو باقاعدہ ڈویژنل وائز بھی تقسیم کیا ہوا تھا, اور اسی کے حساب سے لوگوں کو وہ ساری چیزیں فراہم کرنی تھیں. اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ کتنا آسان کام ہو سکتا تھا, لیکن کیا یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں وقت پر, کیونکہ ایوب خان کے دور میں پھر بھی ہوئیں, لیکن آج لوکل گورنمنٹ جن کا یہ پوری ڈیوٹیز آج بھی ویسی ہی ہیں, تو یہ کام ہو رہا ہے. اور اگر کام ہو رہا ہے تو اس کے بعد سب سے اہم جو آتا ہے آپ کے پاس وہ ڈویژنل ایڈوائزری کونسل آتی ہے. اب اس کا کام کیا ہے, اس کونسل کا ڈویژنل لیول پر جو ہیڈ ہوتا ہے ڈی سی کا, اسی کا ڈیپٹی کمشنر دیکھ رہا ہوتا ہے. اب آپ نے اگر نوٹ کرو کہ یونین کونسلز, یونین کمیٹیز, ٹاؤن کمیٹیز ڈسٹرکٹ لیول کے انڈر میں آتی ہیں. تو پہلا تو آپ کو ہو گیا ڈسٹرکٹ لیول, تو آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ پہلے ڈسٹرکٹ جو اوپر کا لیول ہے, اپر لیول ہیرارکی لیول ہے, اسٹرکچرز ان سے شروع ہو رہا ہے, اور پھر یہ کمپوز کر رہے ہیں آفیشلز اور نامینیٹڈ ممبرس, اور پھر یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈیوٹیز اسائن کرتے ہیں کونسلز کو, مانیٹرنگ کرتے ہیں سارے ڈپارٹمنٹس کو, ڈویژن اور پریپریشن اور پروپوزل جتنا ہوتا ہے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کا وہ سارا نوٹ کر رہے ہیں. اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ سارے کا سارا نظام چل رہا ہے ان 40,000 ممبرس کے درمیان. ایک ملک میں آپ کے اتنے ممبرس پہ نیشنل پروویژن اسمبلیز کے, پھر اس کے نیچے ڈسٹرکٹ لیولز, اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کتنا زیادہ کمپلیکس ہے, لیکن پھر بھی کام, اصل بات ہے کام پورا ہو رہا ہے. اور اگر پورا ہو رہا ہے تو آج پاکستان کسی لیول پہ ہوتا ہے, کیونکہ ایوب خان کے دور میں تقریباً 11 سال کی حکومت رہی. اب اس 11 سال کی حکومت میں یہ ڈویژنل کونسلز کو کچھ نہ کچھ تو اختیارات بہت زیادہ تھے, اور اسی میں پھر آتا ہے پیک. آپ نے اگر نوٹ کراؤ, پیک پروویژنل ایڈوائزری کونسل آتی ہے جو ڈائریکٹ ڈویژن کونسلز کے انڈر میں جتنے بھی یو سی ممبرس ہیں وہ گورنر کے نیچے آ رہے ہیں. اب گورنر ان کو پرفارم کر رہا ہے, فنکشننگ کر رہا ہے, مانیٹرنگ کر رہا ہے, بیسک ڈیموکریسیز کو پروویژنل لیول پہ بھی کوآرڈینیٹ کر رہا ہے, اور پلس وہی گورنر جا کے رپورٹ پیش کر رہا ہے کس کو, پریزیڈنٹ کو. اب آپ اندازہ لگائیں, یعنی کہ گورنر ہی چاروں صوبوں کے, ایک گورنر ہو گیا بنگال کا, ٹھیک ہے نا, 5 گورنرز, اور اس 5 گورنرز کے اوپر پھر پریزیڈنٹ پورا ایکشن لے رہے ہیں, یعنی کہ جنرل محمد ایوب خان. اب ان کو جو رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں وہ کیا واقعی میں بالکل میرٹ پہ تھیں, اور کیا وہ واقعی سارے کام جو اس وقت ہو رہے تھے جو شروع کے 3 سال میں ہوئے بھی, لیکن اس کے بعد جو نظام بگڑا وہ اب تک بگڑا ہوا ہی ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے ان چیزوں کو نگلیکٹ کرنا خود شروع کیا ہے, اور جب نگلیکٹ کرنا شروع کیا ہے تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری عوام جتنی بھی لوکل گورنمنٹ پہ جو کام ہونے تھے وہ سارے اختیارات اب کس کو دے دیے گئے ہیں, پروویژنل لیولز پہ. اب آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ پروویژنل لیول کے جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں اب وہی لک آفٹر کر رہے ہیں ان چیزوں کو آج کے دور میں, اور اس وقت کے دور میں یہ سارے لک آفٹر کون کر رہا ہے, پریزیڈنٹ اور گورنر. اور اگر یہ سارے کام وقت پر ہو جاتے اور یہ سارے کمپلیشن ہو جاتی تو کیا پاکستان اتنا پیچھے ہوتا کسی معاملے میں بھی, چاہے ہاسپٹلز ہوں, چاہے وہ روڈز ہوں, ایکس وائی زی ایکسٹرا کوئی بھی چیز ہو. تو آپ نے اگر نوٹ کرو کہ اتنے زیادہ ممبرس اور کام بہت کم, اور یہ بھی وجہ تھی ایوب خان کے دور کی کہ اس وقت اتنے سارے لوگوں کو بھرتی کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے وقت پہ تو یہ میرٹ سسٹم نہیں ہے, اور اگر یہ میرٹ سسٹم ہیں تو پورا کام ہونا چاہیے تھا.
اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اصل مسئلہ اور کام پہ میٹرز کھڑے ہوئے. اگر آپ کو کوئی چیز میں سمجھ میں نہیں آئی تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, اور آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہو یا پتہ ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اس چینل کو ان بچوں, ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس علم سے غافل ہیں, جن کو نہیں پتہ ہے, لا علم ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.